جب سے دنیا بنی، جب سے کیا ہوا بولو؟ دنیا بنی، تو اس وقت سے بات کر رہا ہوں میں۔ سب سے پہلی شادی کون سے گاؤں میں ہوئی اور کون سے ملک میں ہوئی، کہاں پر ہوئی، دولہا کون تھے اور دلہن کون تھے؟ اگر سننا چاہو تو بتاؤں۔ جب سے دنیا بنی سب سے پہلی شادی کس کی ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی؟ سننا چاہ رہے ہو؟ سوچ رہے ہوگا یار ان کی اتنی عمر ہے کیا، یہ جب سے ہی دیکھ رہے ہیں کیا؟ سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جملے بول رہا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ، پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نعیم بھائی کہہ رہے کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا بات ہے۔ ہاں پتہ چل جائے گا یہ بات ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں انسان کون ہے بولو؟ ان کو کہاں پیدا کیا گیا؟ جنت میں۔ کہاں پیدا کیا گیا بولو پیارے؟ اور عورتوں میں سب سے پہلی عورت جن کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کو بھی جنت ہی میں پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرد کو بھی جنت میں، عورت کو بھی جنت میں۔ ابھی تیسرا کوئی نہیں ہے انسانوں میں، سب سے پہلا۔ انسانوں کی دنیا سے پہلے جنات کی دنیا تھی۔ کس کی دنیا تھی بولو؟ اب جنات نے اتنی لڑائیاں کری، کسی کے کونی لگ گئی تو بس خوریزی، شادیوں پہ لڑائی، زمین کے بٹوارے پہ لڑائی، ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی بات پہ خون بہاتے تھے۔ کیونکہ اللہ خود فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آگیا نا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہایا کرتے۔ اب اللہ نے ایک میٹنگ لی فرشتوں سے کہا، کن سے کہا بولو؟ کہا اے فرشتوں، اب میں دنیا پر انسان بساؤں گا، انسانوں کی آبادی دنیا پر قائم کروں گا۔ کہا مولا وہ کیسے ہوں گے؟ کہا ان کے پاس دل بھی ہوگا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہوں گی، ان کے پاس ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے، اور نفس بھی ہوگا، بیاہ شادی بھی کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، پوری حالت بتا دی، نفس ہوگا۔ فرشتوں نے کہا مولا نفس کی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے، جنات اتنے لڑ رہے ہیں آپس میں، چچیرے تیرے بھائی لڑے مرے جا رہے ہیں، ممیرے پھپیرے لڑ رہے ہیں، ایک باپ کی ماں کی اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، اتنا نفس ہوگا، رشتوں پہ لڑائی، زمین پہ لڑائی، کھانے پہ لڑائی، دولت پہ لڑائی، ساری چیزوں پہ لڑائی۔ مولا اگر تجھے اپنا خلیفہ بنانا ہے تو انسانوں میں سے نہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قرآن میں پہلے سپارے میں لکھا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، اس لیے ہم نوری فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، بریانی
बिरयानी की जरूरत नहीं, कौर में रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, बिया शादी की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, जमीन मकान की जरूरत नहीं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी ही तक़दीस बयान करते हैं। कहा हमें तो न खाने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न लत्ते की जरूरत। आज कितनी औरतें बेचारियों को पेट में हालत खराब है उनकी, क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैं रह गई। इसी से ब्याह शादी में न कोई दुआ दे रही है न कुछ कर रही है, बस ये झांकती फिर रही है कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहने, इसी चक्कर में मर गई है। यहां तक के अगर जनाजे में जाए तब भी इसकी नजर कपड़ों पे ही रहती है। धोखे से अगर किसी ने ना लाली नहीं काली लगा ली, होठों पे काली, तो अब देखो ऐसी फिर रही जैसे कोयले खा के आई है। मगर फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते, हम ही में से किसी को खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया कि आओ अब मुकाबले को। जब आए फरिश्तों से पूछा उसका नाम बताओ, फरिश्तों बोले अना ला आलम। हजरत आदम को तो सिखाई दिए थे अल्लाह ने, उनसे पूछा, उन्होंने पड़ाक से बता दिया। फिर फरिश्तों से दूसरा पूछा, नहीं बता। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने वअल्लम आदम अल-अस्मा, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा सिखा दिया। अब का मौला तू ही बेहतर जानता है, अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत में एक इंसान पैदा फरमाया जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब जन्नत में पैदा कर दिया। अच्छा दो आगे एक ले लो, एक अब कैसे दे दियो, लाओ अब दे दो। ये मालूम है तुम यही देख रहे थे कि यार दो कैसे चले गए, समझे? तवज्जो रखो, मैं गिन गिन के इनको मत देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया जन्नत में। अब प्यारो जरा सोचो यार, जन्नत में क्या किसी चीज की कमी है? बोलो। मगर अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को इस दुनिया का एक निजाम बनाना था। जल्दी जल्दी जल्दी, किस आदमी से तोड़ा लिया यार तुमने? यहीं से उठा के दो कर लिए होते। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से दे दो, लास्ट। हाँ बैठ जाओ, तवज्जो रखो, बात निकलने मैं बड़ी दूर से जोड़ के लाना चाह रहा हूं कि शादी का मतलब क्या, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम चल रहा ना, तो यही बयान होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। यही यासीन भाई है नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे की शादी में प्रोग्राम बनना तो लोग भांगड़ा बजाते हैं, भांगड़ा, और 2-3 महीने बाद उनके घर का ही भांगड़ा बज जाता है, समझे? ढोल मिलते नहीं है, औरतें बर्तनों से ही भांगड़ा बजा देती है, वो भांगड़ा बजते हैं। और आजकल की औरत अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है सभी हरी मिर्चें खा के आई है। हाँ इतनी तेज कंप्यूटर पीछे रह गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा जन्नत में फरमाया। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता दुनिया को ऐसे ही बना देता,
مگر اللہ کا نظام دیکھو، دنیا میں کسی جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر آدم علیہ السلام سوئے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرما دیا۔ اس عورت کا نام حضرت حوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا بائیں پسلی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، مگر عورتیں بڑی سیدھی ہوتی ہیں، ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں تم بھی ڈر رہے ہو اس کے ٹیڑھے پن سے، مجھے معلوم ہے کتنے جھیلے ہوئے ہو۔ اچھا قاری صاحب ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی تجربہ ہی نہیں پورا ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب میں تم سے تو اتنا کہہ نہیں سکتا، یہ میرے اسٹاف کے ہیں، انہی کے کاندھے میں رکھ کے چھوڑتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح، سب سے پہلا یہ نکاح جنت میں ہوا، حضرت حوا سے ہوا۔ سننے کی بات ہے، کس سے ہوا بولو؟ حضرت حوا، پہلا نکاح، ابھی کسی کا نکاح نہیں ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوگا یار مہر کتنے بندے؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا یہ تمہاری بیوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے رکوا دیا، نہیں پہلے مہر ادا کر دو۔ اس وقت نہ ہندوستان بنا تھا، نہ پاکستان بنا تھا، نہ ترکستان بنا تھا، نہ افغانستان بنا تھا، نہ چین، جاپان، بنگال، کچھ بھی نہیں بنا تھا، کوئی ملک نہیں بنا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ تو جب ملک نہیں بنا تھا تو روپیہ کون سا چلتا تھا؟ پیسہ کون سا چلتا تھا؟ کتنا جنت میں کون سا سکہ چلتا تھا؟ کتنا مہر بندہ؟ مگر بتاؤں گا تو سننا چاہ رہے نا؟ سب سے پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، ہاتھ روک دیا، نہیں پہلے مہر ادا کرو۔ یا اللہ کس چیز کے مہر ہوں گے؟ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ فرشتے بھی سجدے میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا فرشتوں کے ذریعے، کوئی روپیہ پیسہ بنا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں تھا، مگر اللہ نے فرمایا او آدم سنو، آخری پیغمبر میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا۔ او آدم سنو، اگر تمہیں مہر ادا کرنا ہے تو میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم رحمان صاحب قبلہ۔ ہمارے تو آپ کے تو جہاں سے سلسلہ چلا نا، مہر میں ہی درود بندے، انسانیت کا جو سلسلہ چلا، اور ایک روایت میں 11 مرتبہ، ایک روایت میں 4 مرتبہ، میک کی آواز کم نہ کریں، سمجھے؟ 4 مرتبہ، 11 مرتبہ، 17 مرتبہ، اتنی روایتیں میرے سامنے آئیں، وہ میں نے بیان کر دی۔ نبی پر درود پاک پڑھنا مہر ادا ہوا۔ اب اگر جو درود سے چڑھے تو اسے انسانیت سے نکل جانا چاہیے، اور نکل کے کہاں جائے گا وہ سمجھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اب بیوی ہو گئی حضرت حوا۔ ایک روایت میں ہے، معلوم ہے کتنی اولاد ہوئی؟ کتنی اولاد ہوئی؟ 80۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولادیں؟ 40 لڑکے اور 40 لڑکیاں۔
میں نے بتایا نہیں، اللہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے، وہاں نکاح کا مطلب ایجاب و قبول ہو جانا. یہ تھوڑی کہ تمہاری طرح خطبہ علمی لیے گھوم رہے ہیں. ہاں بتا دیا تھا میں نے، سمجھے؟ تبھی تو مہر تک پہنچاؤں میں. اب ہوا یوں، سننے کی بات ہے، 40 لڑکے اور 40 لڑکیاں. سننے کی بات ہے، صبح میں لڑکا ہوتا تھا، شام میں بیٹی. صبح میں بیٹا، شام میں بیٹی. 2 بچے ہوتے تھے جڑواں، ایک مرتبہ میں. صبح میں بیٹا، شام میں بیٹی. پھر جب بچے ہوتے تھے، پھر صبح میں بیٹا، شام میں بیٹی. تو ان میں جو شادی ہوتی تھی آپس میں، جیسے سگے بہن بھائی جو مانے جاتے ہیں نا، تو صبح میں جو بیٹا ہوتا تھا، شام میں بیٹی. ان دونوں میں آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی. اس شریعت میں نکاح نہیں ہوتا تھا. جو آگے پیچھے جو ہوتے تھے ان میں ہوتا تھا. جیسے چچیرے، تیرے، خلیرے، ممیرے ہوتا نہیں ہوتا، لیکن جو ایک ماں باپ سے ہوں وہ ہمارے شریعت مصطفیٰ میں سگے مانے جاتے ہیں. بولو سگے مانے، مگر وہاں پہ کوئی اور انسان نہیں. تو ان میں سگے کون مانے جاتے تھے؟ صبح میں جو بیٹا، شام میں بیٹی. ان دونوں میں آپس میں نہیں ہوتا تھا. باقی جو آگے پیچھے ہوتے تھے ان میں نکاح ہوتا تھا. سمجھ رہے بات؟ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی ماں کو یعنی حضرت حوا کو حمل جنت میں ہوا تھا اور پیدا دنیا پہ آ کر کے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے ہماری آپ کی نسل چلی ہے. آج دیکھو دنیا میں، آج ذرا توجہ رکھو، مگر لوگوں یہ جو شادی ہوتی ہے ہماری آپ کی، انسانوں کی جو شادی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ہوئی، وہاں پر ذکر رسول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ میرے آقا کا ذکر اللہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اے فرشتوں اور آدم سے کہہ دو 17 مرتبہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ لے، مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو ذکر رسول ہو رہا شادی کے موقع پر، اور ہمارے ہاں تو شادی کے موقع پہ کیا، ابھی عرس چل رہا ہے نا بہت سارے. یہ عرسوں کا موسم ہے. مزار کتنی پاکیزہ چیز ہے یار، جہاں پر نہ جانے کتنوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. کسی کا اگر اولاد نہ ہو تو اولاد، کوئی کسی کیس میں پھنسا ہوا ہو تو وہ بری، کسی میں کوئی لا علاج بیماری ہوتی ہے وہ ٹھیک. مگر یہی مسلمان کئی لاکھ روپے اکٹھے کرنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ 80,000 روپے کے قوالوں کی پارٹی اور 80,000 روپے کی لیڈیز قوالوں کی پارٹی بلاتے ہیں اور ادھر آدھر اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں. اب ہونے لگتا مقابلہ، جناب والا گاؤں کے گاؤں ڈھل جاتے ہیں. آدمی عورتیں سب اپنے گھروں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ عرس میں جا رہے. اب ایمانداری سے بتائیو اسے عرس کہا جائے گا کیا؟ بولو. مقابلہ کا ہوتا ہے کیا؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان بزرگ کا چرچا ہوتا، ذکر ہوتا ہے. ڈھول پہ گندے گندے اشعار، وہ اسے چھیڑتی ہے، وہ اسے چھیڑتا ہے، اور آپس میں چھیڑا چھاڑی، اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑتا، تھوک لگایا، نوٹوں گڈی پہ برسا رہا. اس چیز کا نام عرس کر دیا گیا آج کے. اور کمیٹی اتنی بڑی حرم ہے، اتنی کٹر ہے. کوئی اگر امام صاحب بول دے نا، حق بول دے اگر مسجد میں، آسن نہیں بازا توجہ رکھو، اگر امام صاحب مسجد میں بول دے تو اس کی امامت خطرے میں آ جاتی ہے. کوئی حق بات بولنے والا نہیں رہا. جو چاہے کر لے،
یہی وجہ ہے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے جو آج ہم اور آپ پریشان ہیں، کیونکہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر جو قوم عرس میں جب جاتے ہیں نا، وہاں پہ اکٹھے ہوتے اتنے لڑکے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، موبائلوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، فون پہ پہلے سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ تو آ جائیے، میں آ جاؤں گا، میں آ جاؤں۔ میں بڑا کھل کے بولتا ہوں، تمہیں برا لگے تو برا لگے، لیکن صاف طریقے سے بولتا ہوں، اتنی غنڈہ گردی ہوتی ہے کہ موبائل پہ آ جائیے، اس کونے پہ ملوں گا، وہاں ملوں گا، ایسے وہ ادھر جھولے کے ادھر ملوں گا، ادھر ملوں گا۔ اتنے گیا تھا اللہ کے ولی میں فیضان لینے کے لیے، مگر کیا غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ کسی کا گنے کا کھیت ہے تو پٹا پڑا گنے کا کھیت، کسی کا مٹر ہے تو پوری مٹر خراب ہو گئی، کسی کے گیہوں ہے تو پورے گیہوں خراب ہو گئے، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ کتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے، 50 لڑکیوں کی عزتیں نیلام۔ اس چیز کا نام عرس ہے، اور گاؤں والے کہتے ہیں یار عرس بڑا بھاری ہوا یار، عرس بڑا بھاری ہوا یار، اب کے تو بھئی بہت کمال کر دیا سب۔ عورتوں میں چرچا چلتا، جلدی سے کھانا بنا لو، مغرب کے بعد ہی شروع ہو جائے گا عورت، اور دن میں دکانیں بند ہیں، سب سو رہے ہیں۔ آپ جیسے کوئی بھلے آدمی پہنچ کے مزار پہ فاتحہ پڑھ لے، سب سے بڑا بیوقوف یہی تھا۔ باقی سب سو رہے، دکاندار بھی سو رہے، ایک دو وہ میٹھے دانے بیچنے والے مکھی مار رہے ہیں بس وہی کہہ رہے پھول کتنے کا دیا، 50 کا تو 40 کا ہی دے دیا، وہ بھی نیند میں، وہ بھی رات بھر جگہ تھا۔ یا پھر 2 رکھے جاتے ہیں ڈرائیور بیچنے والے۔ یار حد ہو گئی ہے یار، کتنی غنڈہ گردی ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس قوم میں بے حیائی برسنے لگے، جس قوم میں غلط رواج ہو جائے، جس قوم کی بچیاں بے لگام ہو جائیں، لڑکے لڑکیاں آپس میں پرہیز نہ کریں، وعد وعید پر آ جائے، غلط حرکتیں ہو جائیں، جسم ٹکرانے لگے، تو نبی فرماتے ہیں ان پر اللہ تعالی عذاب بھیج دیتا ہے، اور وہ عذاب یا تو بیماری کی شکل میں ہوتا ہے، یا پھر ظالم بادشاہ کی شکل میں ہوتا ہے، یا تو ظالم بادشاہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو کتنے مسلط ہو گئے، کیسے کارنامے، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ شادی کو بھی بالکل چوں کا مربع بنا دیا، سوائے نکاح کے جتنی رسمیں ہیں ایک بھی شریعت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ شادی میں جتنی رسمیں ہیں ایک بھی شریعت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ جوتی چرائی جاتی ہے، یہ تو شریعت میں ہوگا؟ بولو۔ دولہا میاں کے مہندی لگائی جاتی ہے، یہ تو شریعت میں ہوگا؟ اس کی بھابیاں اسے اپٹن رگڑتی ہیں، اپٹن مہندی وہ لگاتی ہیں، ہلدی، یہ تو شریعت میں ہوگا؟ بولو۔ برات میں بینڈ باجے، ڈی جے، گاجے باجے، ڈھول دھماکے سب ہوتے، آتش بازیاں چھوڑی جا رہی ہیں۔ 3-3 4-4 ہزار روپے کی کتنی بڑی آتش بازی لاتا، پھٹ 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 چلتی رہتی گھنٹوں، یہ تو شریعت میں ہوگا؟ برات جا رہی ہے، برات، نمازیوں سے کہہ دیا ابا تم گھر پہ رہیے، گھر پہ ہم جا رہے ہیں برات میں۔ ابا رکھائے گا گھر بیچارہ جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھلائے جا رہا، یہ بھی شریعت میں ہوگا؟ مرد اور عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، یہ بھی شریعت میں ہوگا؟ ایک بھی چیز اگر آپ دکھا دو آج کی شادی میں الا ماشاءاللہ، ایک بھی چیز اگر دکھاؤ تو آپ دکھاؤ،
وہ کاندھے پہ رکھ کے جیسے یہ چینل والے رکھے نا اتنا بڑا ویڈیو بنا کے وہ ایسے گھماتا پھر رہا عورتوں میں، اور یہ عورتیں اپنے بچوں کو پھینک دیتی ہے فوٹو کھنچوانے کے چکر میں یار، کئی بچے دب گئے یار، اور یہ جلدی سے بچوں کو پھینکا اور دوپٹہ سنبھالا جلدی سے اور کھڑی ہو گئی بس کہا کہ فوٹو کھینچ رہی ہے۔ وہ بچہ جو اس نے پیدا کیا اس کو پھینک دیا۔ کتنے بچے پہ کر رہے ہیں نہیں ان کی طرح یار، جگرے کو اولاد کو پھینک کے بات وہ جدھر کو لے کے جا رہے ہیں تو ادھری کو گھوم گھوم کے، مگر تم بھی کم نہیں ہو، تم بھی نوٹ دینے آ رہا نا تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، ادھر چینل والوں کو دیکھ رہا ہو، ایسے میں دیکھا کہ بس ہمارا فوٹو آ جائے۔ مجھے لینے کے لیے گئے کمیٹی والے بھی کم نہیں ہیں، جو مجھے بلانے کے لیے گئے بولے یار وہ سید صاحب ایک فوٹو لینا ہے، اچھا برکت کے لیے وہ بھی نہیں گیا تھا، وہ بھی فوٹو ہی لینے گیا تھا۔ برکتیں تو کسی کو چاہیے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گودام بھرے پڑے برکتوں سے، اور نہیں کچھ نہیں بجے فوٹو مل جائے حضرت، اور پھر اتنی دور سے لا کے کہا حضرت آپ کی تقریر بڑی سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا کبھی ایک صاحب بہت پیچھے پڑے تھے میرے، مجھے سونے نہیں دے رہے تھے، بولے حضور بہت ہی تقریر سنتا ہوں، جب تک سنتا نہیں نا نیند نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا پھر یہ داڑھی تو اب تک نہیں تمہاری منڈ رہی ہے، یہ تو پھٹکری لگا لگا کے جو چھلوا رہے ہو، تو کیا فائدہ اس تقریر سننے سے تمہارا، کیا عمل کرا تم نے؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا عشاء کی جماعت کتنے بجے ہوئی ہے؟ تو بولے رک جاؤ امام صاحب سے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ اچھا تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا بڑا فائدہ نکلا تمہارا تقریر سن کر، بس خالی لہروں پہ مزے ہی لے رہے آئی۔ ہاں تو بات یہ چل رہی تھی شادی میں جتنی چیزیں دیکھ، بولے کہ گھومتا نا، صحیح بتا رہا ہوں، عورتیں بہت 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 اس سے بے حیائی ہو جاتی ہے، فوٹو کے چکر میں آگے پیچھے کوئی کسی خبر نہیں ہے، سینڈل ٹوٹے چپل ٹوٹے، اور پھر جب کھچ گیا بڑا سکون ملا، ایسا جیسے بڑا اونچا اس کا علاج ہو گیا۔ اپنے آپ کو ذرا اچھا کرو، اپنے آپ کو دیکھو یار۔ شادیاں میرے نبی کے دور میں بھی تھی، مردوں نے آتش بازی چھوڑنا شروع کر دی، چھتوں پہ لگانا شروع کر دی، سارے کے سارے کام شیطانیت کے ہیں۔ میں بتاؤں اگر تمہیں شادی کرنا تو سنو اسلامی طریقہ ذرا دیکھو، اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو تو شادی میں کیا کرنا، پہلے تو یہ دیکھنا جتنے نیک لوگ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دے کر کے بلا لینا، اور ذکر خدا ذکر رسول کرا لینا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جہاں پر ذکر خدا ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ ایک عورت بھی شادی والے دن مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتی، ایک بھی نہیں پڑھتی، کیوں؟ اگر پڑھے گی تو اس کا وضو بنانا پڑے گا، اور جب وضو بنانا پڑے گا تو جو لپیٹ کے آئیے چونا نا، چونا کتھا وہ سب دھل جائے گا، اور اگر مل گیا تو پھر رنگین ہو جائے گی۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کیونکہ وہ تو بڑی مشکل سے لپیٹ کے آئیے، بڑی سیٹنگ سے کہ کہیں کدھر کو نکل نہ جائے، اسے کیا پتا کہ نماز تو پھر منہ نہیں دھوتی، اور اگر دھوئے گی بھی تو اب تو وہ چل رہے ہیں کیا بولتے ہیں فیس واش، کیا چل رہے ہیں بولو، اور چھوڑو اب تو بیوٹی پارلر پہ چہرہ بنوا کے آتی ہے۔ اللہ اس کو کیا بولتے ہیں یار، وہ لفظ بھول گیا ہوں میں، سمجھے؟ فیشیل، بولو بولو نا چینل والا، تمہیں زیادہ پتا پر ہل رہے ہو
وہ بیوٹی پارلر پہ جا کے جو بنوا کے آتی ہیں چہرہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آئی برو تو یہ ہو گئی اتنی، کہہ رہے ہیں مساحت۔ ان مولانا کو بیچاروں کو کیا پتا، انہیں تو یہ پتا قرآن میں سپارے کتنے ہیں، انہیں تو یہ پتا جمعرات کب آئے گی میں گھر جاؤں گا۔ سیدھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ توجہ رکھو ذرا میری، وہ اس کو بولتے ہیں مجھے لگتا ہے فیشیل، اللہ برکت دے فرمائے، سمجھے کیا بولتے ہیں اس کو؟ فیشیل وغیرہ بولتے ہیں، ایسے کچھ بولتے ہیں، فیس سے ہاں بلیچ۔ اور بلیچ کا مطلب جانتے ہو؟ تمہارے یہاں پہ اگر جیسے میرے یہاں پہ بال مان لو یہاں پہ ہیں تو ٹیپ لگایا جاتا ہے، اس پہ ٹیپ ایسے کر کے ٹیپ لگا کے، اور جب کھینچا جاتا ہے تو تمہاری چیخ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ بیوٹی پارلر پہ بڑی چیخیں نکل رہی ہیں مگر سب برداشت کر رہی ہے، بس منہ ہو جائے چکنا بس، سمجھے؟ وہ بلیچنگ اور ملیچنگ اور کون سے، پھر وہ اس پہ چونا کتھا لگا کے، پھر وہ تاگس اور کیسے، توبہ توبہ، جیسے ریگ مال سے رگڑا ہے دیوار، سارے اڈے گڈے سب بند۔ اسلامی طریقے کو اگر اپناؤ تو کبھی خوبصورتی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ، سیدہ فاطمہ تھی، میرے نبی کی پیاری بیٹی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا، پڑھ دوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ذرا پیار سے بولو یار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ مائک ڈھیلا ہے کیا؟ لیکن الحمدللہ ہم ڈھیلے نہیں ہیں، پیڈول پڑے گا تو انشاءاللہ چالو ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کون بنے مہمان کعبہ؟ حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ اوہ کیا بات، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اسلامی طریقے پر اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو سنو، شادی سے ایک دن پہلے مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے، یا محلے کی بچیاں جو قرآن پاک پڑھنا جانتی ہیں ان کو بلا کر کے گھر میں قرآن خوانی کرا دو، اور قرآن خوانی کرانے کے بعد امام صاحب کو بلا کر کے دعا کرا دو، کہہ دو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، آج نکاح کل کو نکاح ہے، نکاح کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت پر قرآن پڑھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بات زندہ باد۔ اللہ
مگر کہاں، بالکل ہی الگ ہے سب کچھ۔ شادی کے 8 دن پہلے سے ہی مارکیٹ دے مارکیٹ لے مارکیٹ، اتنے چکر لگتے اتنے۔ شادی جس گھر میں ہوتی ہے نا اس میں تو خرچہ ہوتا ہی ہے، مگر جو اس کے رشتہ دار ہوتے نا جن کو خاص آنا جانا وہ بھی 5 جوڑی کپڑوں سے کم نہیں بناتی ہے، چاہے وہ کہیں سے لائے، اس کا شوہر کچھ بھی کرے، کیا 1 جوڑی کپڑے میں شادی نہیں ہو جائے گی؟ صحیح بتا رہا ہوں میں، یہاں پر بھی جو شادی ہے جتنی رشتہ داروں میں عورتیں آئی ہوں گی ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو 1 جوڑی کپڑے پہن کے آئی ہو کہ صرف مجھے اسی میں شادی کرنی۔ جاڑے کا موسم ہے، میلے تو ہوں گے نہیں، جاڑے کا موسم ہے، گندے تو ہوں گے نہیں، دھول یا میل وغیرہ تو ہوگا نہیں اس میں، مگر نہیں، ہر 3 گھنٹے پہ اسے بدلنا ہے، ہر 3 گھنٹے پہ 4 گھنٹے پہ بات بدل، پوری سیٹنگ رہتی ہے کپڑوں کی کہ یہ دوپہر کو پہنوں گی، یہ شام کو پہنوں گی، یہ مائیوں کا ہے اور یہ ولیمے کا ہے اور یہ اس کا ہے، یہ ساری چیزوں کا یاد رکھتی ہے، مگر اسے یہ پتہ نہیں ہے فجر کا ٹائم کب ہے، ظہر کا ٹائم کب ہے، عصر کا ٹائم کب ہے، مغرب کا ٹائم کب ہے، عشاء کا ٹائم کب ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کے لیے مسلمان ہے مسلمان، اگر یہ خرچہ کم ہو جائے تو شوہر کی جان نہیں چھوٹے گی کہ ہر بیوی کم سے کم 10 سے 15 ہزار روپے کے کپڑے بناتی ہے، بولو بناتی نہیں بناتی؟ 1 جوڑی کپڑے اچھے سے 500 روپے کے بنا لے، اچھے سے 500 روپے کے 1 جوڑی کپڑے، 9,500 روپے بچ گئے، 9,500 کا کتنا کام کر لے گا؟ دودھ بھی آئے گا گھر میں، چائے کی پتی بھی آئے گی گھر میں، اناج، مگر بکے مرے، چوری کرے، ڈکیتی۔ صحیح بتا رہا ہوں، ان عورتوں کی وجہ سے آدھے مرد شراب پینے لگے، سگریٹ پینے لگے، نشہ کرنے لگے اور سٹا کھیلنے لگے۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ کیا کرے گا؟ ٹینشن ہے، اسے تو کمانا ہے، ٹینشن میں ڈال دے گی، کہیں نہ کہیں سے لا، ورنہ بعض میری بہن نے شوہر کو اپنی سسرال میں کتا بنا دیا، کتا۔ اللہ معاف فرمائے، جملہ میرا تھوڑا غلط ہو رہا، چھوٹی سی، ہر گھر میں تھوڑی سی بات اتنی سی ہو نا تو سب کو پتا چل جاتا ہے، ارے داماد ہے وہ، میری بیٹی کو اتنا تنگ رکھ رہا ہے، اتنی پریشان، ایسا بولتی ہے، اتنا بتاتی ہے، پہاڑ بنا کے، جیسے کہ پتہ نہیں اسے JCB سے کچل دیا یا کیا کر دیا، بلڈوزر چلوا دیا۔ اماں کے سامنے رو رو کر کے بیان کر رہی ہے، توبہ توبہ۔ بیچارہ شوہر جاتا، اس کی کوئی عزت وقت ہے ہی نہیں، کماتے کماتے مر گیا، اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہا، باپ کو نہیں دیکھ رہا، سب کچھ اس کا بھرنا بھر رہا، اس کے باوجود بھی سسرال میں 1 کوڑی کی عزت نہیں، 1 کوڑی کی۔ سب کا ہی معاملہ الا ماشاءاللہ۔ کیا نبی کی بیٹی سے زیادہ اچھی بیٹی ہوگی کسی کی؟ بولو۔ اور جو سسر ہے نا، سسر لڑکی کا باپ جو ہے، جب سنتا، ایک طرفہ تو کوئی بھی بات سنے گا تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، دونوں کی سننا چاہیے۔ اب سنے گا، باز فیصلہ کر لے گا، کہے گا بیٹھ یہیں پہ، 5 ایکڑ زمین ہے، 2 بیگھے بیچوں اور سب کو جیل کی چکی پہ بیٹھ لے، باز وکیل کو دیے 10,000 روپے، جھوٹا کیس لگوایا کہ اس کی بہن نے مارا، اس کی اماں نے مارا، 3 دن سے کھانے نے دیا، 7 دن سے میری لڑکی بھوکی بندھی رہی، بھوکی، کمرے میں بند کر دیا، 7 دن زندہ کیسے رہ گئی ہے؟ بات جھوٹا کیس بنایا، 10,000 روپے وکیل نے لیے اور بات ایک چھوٹا سا بچہ آیا۔ اب بتاؤ، وہ بغیر شوہر کے سو رہی ہے، وہ بغیر بیوی کے سو رہا ہے، اس کی ادھر زندگی، ادھر اس کی زندگی، بھیا کی مونچھ اونچی ہو جائے، ابا کی مونچھ اونچی ہو جائے، ان کی زندگی کہیں سے کہیں جائے۔ جانتے ہو اس کے ایک ایک لمحے کا کیا حساب دینا نہیں پڑے گا؟ معلوم ہے تو کتنی لڑکیاں آج گھروں پہ بیٹھی ہیں، کئی سال سے مجبور ہیں، بھابیاں انہیں تانے دے رہی ہیں، تانے، بھابیوں نے تانے دے رہی، جب تک ماں باپ ہیں تو چل لیا، اس کے بعد ایک ایک لمحے کا۔ کیا میرے نبی کسی کے سسر نہیں تھے؟ میرے نبی کیا کسی کے باپ نہیں تھے؟
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ہیں، حضرت علی کے سسر ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی سسر ہیں۔ ایک دن سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، تھوڑی سی۔ تمہاری والی انبن نہیں تھی کہ ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، تائی کی گالی، چچی کی گالی، پھپھو کی گالی، پیر تک کو نہیں چھوڑا، پورے شجرے کی گالی۔ تمہاری طرح انبن نہیں تھی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی ٹھوک رہے، ارے پاگل ہے تو، بیوی نے کیا لائٹ بھگا دی کیا؟ کام اپنا نہیں چل رہا، سروس بیوی کی ہو رہی ہے۔ کہہ رہا بولیے موڈ خراب، تیرا موڈ کائے سے خراب ہے بھائی، کیوں خراب ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، اپنا گیریج میں کام نہیں چل رہا، دماغ خراب، بیچاری بیوی نے پوچھ لیا کھانا کھاؤ گے، بات بکھر گیا، اماں کی بہن کی لے کے بیٹھ گیا، کسی کی گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ اس بیچاری نے کیا بگاڑا تمہارا؟ حضرت علی سیدہ فاطمہ کی تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ فاطمہ کو نا ایک بات تھوڑی سی یہ لگا کہ میں علی تک یہ بات پہنچا دوں کہ علی آج کے بعد ایسی بات مت کہنا، اگر میں کہتی ہوں تو پتہ نہیں میرے علی برا مان جائیں، کس سے کہلواؤں، دوسرے کو بتاؤں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ علی جو ہے میرے بابا کو بہت اچھا چاہتے ہیں، آقا کی بات مان لیں گے، چلو اپنے ابا سے کہلوا دیتی ہوں۔ علی ادھر تھوڑے سے غصے میں بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ گئی، میری بہنیں اپنی زندگی گزارنا سیکھ لے۔ حضرت علی ادھر بیٹھے، سیدہ فاطمہ گئی، کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دیا مگر نظر نیچے کو ہے، سیدہ فاطمہ جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے کھڑی ہے، وہ تو کہہ سکتی تھی میرے ابا امام الانبیاء تم کون ہو، کہہ سکتی تھی نا، مگر ایسے کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی اوپر کو دیکھ ہی نہیں رہے، فاطمہ اب فاطمہ مٹھار رہی ہے تاکہ علی مجھے دیکھ لے۔ اب جب فاطمہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، مٹھار رہی ہے، کاس رہی ہے، علی نے دزدیدہ نظروں سے دیکھا فاطمہ کو، فاطمہ مسکرا دی، فاطمہ مسکرائی، علی بولے کیا بات ہے؟ فاطمہ بولی سرتاج اجازت لینے آئی ہے۔ اجازت؟ کہا جی۔ کہا کائی کی اجازت؟ کہا کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ تو فاطمہ نے سوچا لاؤ، میاں بیوی ہوتی نا میٹھی میٹھی باتیں کبھی، سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ علی کو تھوڑا سا ڈرا کے دیکھو، علی پہ تھوڑی سی بات رکھو۔ علی بولے کیوں جا رہی ہو؟ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اور جب اتنا کہا تو اب تو علی کی آنکھوں میں آنسو، شکایت کرنے، وہ بھی میرے آقا سے، وہ بھی فاطمہ تم؟ حضرت علی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوب روئے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا کہ کون سا دن آئے گا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، مگر آج تک کچھ نہیں مانگا، میں اس میں تھا فاطمہ تین دن بھوکی رہی، مگر آج تک میری فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، نمک سے روٹی کھا لی، سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا کبھی تو میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، مگر آج مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ فاطمہ اگر تم میری جان مانگتی
تو میں تمہیں جان دے دیتا. آج تم نے جب اجازت مانگی ہے فاطمہ جاؤ چلی جاؤ میری شکایت کر دینا مگر جانے سے پہلے دعا کر دینا اے اللہ میری روح قبض کر لے. نبی تک پہنچنے سے پہلے میری روح نکل جائے یہ دعا کر دو. فاطمہ نے دیکھا فاطمہ فوراً بیٹھ گئی اپنا دوپٹہ لیا اور لینے کے بعد علی کی آنکھوں سے آنسو پوچھ دیے. کہا علی معاف کر دو. علی میں شکایت کرنے تھوڑی جا رہی تھی وہ تو ایسی کہہ رہی تھی. کہا علی میں کیسے شکایت کر سکتے ہوں. کہا نہیں فاطمہ میرے لیے دعا کر دو تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ موت دے دے. جب اتنا سنا تو فاطمہ نے اپنے شوہر علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. علی چپ ہوئے. اب فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو اور رو کر کے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت فاطمہ سبحان اللہ. یہ زندگی ہے. اور آج کی بیوی آنگن میں کھڑے کو دوپٹہ پھینک کے دعا کر کہہ یا اللہ اتنا موٹا کہہ گی یا اللہ یا تو میں ہی ان کا منہ نہ دیکھوں یا پھر یہی میرا منہ نہ دیکھوں. مطلب یا تو آئی ایم فنش یا پھر یہ. اس کا مطلب یا اللہ یا تو یہی مر جائے یا پھر میں ہی ختم ہو جاؤں. بتاؤ یہ ہمارے یہاں کی عورتیں کیسی تہذیب ہے. اور سیدہ فاطمہ نے کیا سبق دیا. اللہ مگر حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تم نے مجھ سے پہلی مرتبہ مانگا ہے جانا پڑے گا. علی ایسے مت کہو میرے سرتاج مت بولو. علی بولے فاطمہ اگر تم میرا دل مانگتی تو میں دیتا مگر تم نے میری شکایت کے لیے مانگا جاؤ اب میرا حکم ہے جانا پڑے گا. اب فاطمہ پھنس گئی. علی مجھے روک لو. علی حکم صادر کرو کیونکہ شوہر کا تو حکم ماننا ہی ہے. یہاں تک کہ میری بہنوں سنو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر میری بچیاں سن لیں جن کی شادیوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز. بولو بولو جائز. مگر معلوم ہے کتنے برے حالات. اجازت لے رہی ہیں تم کا دھان لگانے یہ گئی محلے میں آگ لگانے. یہ اجازت ہے. تم تو کاٹ رہے ہو گنا اور یہ کاٹ رہی ہے رشتے. اور بعض عورت تو اتنی بتوڑی ہے صحیح بتا رہا اسے کوئی کام نہیں ہے. صبح کو لپیٹا خوب ڈاؤ دے اور کھا کے محلے میں نکل گئی. اب بن گئی اخبار. اس میں بولی ارے بولی سن تو محلے میں یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا پورے محلے کی بکڑا لی. اور جاتے ٹائم کہتی ہے دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں کئیے کی چیزیں مت. ادھر سے نکلی دوسری پڑوس میں گھس گئی پورے محلے میں ڈنگ 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 ڈنگ. پھر دیکھا بولی ارے 12 بج گئے بڑی جلدی. اب آ رہی ہے گھر پہ جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہے. بعض عورت کو تو صرف اتنا ہی کام ہے. کیا یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اگر محلے میں جا بھی رہی ہے شوہر کی اجازت سے تو عورتوں کو نماز یاد نہیں کرا سکتی ہے قرآن نہیں پڑھا سکتی ہے. مگر
मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बाद इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती। वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहां से ऊपर को बस चमकता रहे, बस उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बाद ऐसी 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 हो गए, तो 5 पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब पे अलग अलग। वो उधर सुन रही है, वो इधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी। कोई आधा सिपारा, कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करने, उसके बाद कुरान पढ़ती थी। थोड़ा सा जल्दी की, चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिलाती। तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था। और अब तो बस शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है, सन 2024 का भूत, वो इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया। समझे, हाँ, इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते हुए सब लिहाफ ऐसे हो गया। तोबा तोबा, बस सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही। ये कोई जिंदगी है? सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है, मेरे सरताज, रोक लो ना, आपका हुक्म है, वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली बोले नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली, शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहे हैं? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखिए, कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली, अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, आपकी प्यारी बेटी फातिमा हूं। नबी फरमा रहा, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा? जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे। आज कह रहे कौन फातिमा? अरे मेरे नबी फातिमा
فاطمہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج دروازہ بند کر لیا۔ میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ تم جس راستے سے نکل جاتی ہو میں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ آج دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہے ہیں کون فاطمہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم کیس بنوا رہے ہو، داماد کے اوپر کیس ٹھوک دیا، بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی، بیٹی کو تم نے نہیں سکھایا، بیٹی کو تم نے نہیں پڑھایا، بیٹی کو تم نے کامیاب نہیں بنایا۔ توجہ رکھو ذرا میری طرف، یہ لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں، تمہارے گاؤں کے نہیں ہیں، بڑی بڑی دور سے آئے، اور ان کی محبت ہے۔ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، معلوم یہ بتائی دیا، مگر پھر بھی کہ حضرت ایسے ایسے میں نے تاریخ لی تھی، میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور اللہ نے مجھے وعدے پہ کھرا اتار دیا۔ اب سنو، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ اس شادی میں بہاریں عطا فرما، ان کی والدہ کو والد کو صحت عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ دروازے پر کھڑی اور کہہ رہی ہے بجان کھولیے۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اب بتاؤ بیٹی کا کیا بنے گا؟ ایک دن نا فاطمہ نہا کے آ رہی تھی، بال تھوڑے سے پھیلے ہوئے، ابا کے سامنے اندر تھی، میرے نبی فاطمہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ابا جان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر میری اس حور کا جواب ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بیٹی اگر میں دنیا کو جو سکون ملتا ہے نا تیرے باپ سے ملتا ہے، اور تیرے باپ کو جو سکون ملتا ہے میری بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ اور آج دروازے پہ کھڑی ہے، رو رہی ہے، پھر بھی دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ تم نے کتنی بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع، ایک دوسرے کی برداشت نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ تمہیں معلوم ہے وہ چھوٹا بچہ کیسے پال کے زندگی گزار رہی ہے، وہ بغیر بیوی کے کیسے ہوگا، یہ بغیر شوہر کے کیسے رہتی ہوگی، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی بیٹی رو رہی ہے، نبی اندر رو رہے ہیں، کہا کون فاطمہ؟ اب نبی فرما رہے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو اور دل دھڑکنے لگا، خوب روئی، رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ذرا سوچو، نبی اگر سجدے میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، حسین پیٹھ پہ آ کر کے بیٹھ جائے تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ اگر میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہو، حسین آئے اور گر جائے تو میرے نبی خطبہ روک دیتے ہیں، جا کر کے حسین کو اٹھا لیتے ہیں، اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی حسن حسین کو گود میں لے کر کے جا رہے۔ ایک صحابی نے کہا کیا ہے؟ نبی نے چادر کھولی اور کھولنے کے بعد ان دونوں بچوں کو صحابہ کے سامنے رکھ کر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرتے رہنا۔ اور آج کہہ رہے
कौन हुसैन इस उम्मत को सबक देना चाह रहा है। ऐ लोगों, जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती। मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगे, हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं, फजर में तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते हैं बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है।